الحمدللہ ہمارے یہاں حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کریں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی نہج پر تربیت دیں، اسلامی طریقہ سکھائیں، نمازیں سکھائیں، دین تعلیم سے انہیں آراستہ کریں۔ اور یہ صرف باپ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین میں سے کسی ایک نے بھی اس بات سے منہ موڑا، کسی ایک نے بھی روگردانی کی، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور جس کا ایندھن انسان بھی ہے۔ مسلمانوں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر چلائیں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین تعلیم سے آراستہ کریں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز سے آشنا کریں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حلت و حرمت کے قوانین بتائیں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حیا کا تصور دلائیں، یہ صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پاکیزگی کا اعلیٰ ترین احساس دلائیں۔ یہ ذمہ داری جتنی مردوں کی ہے اتنی ہی عورتوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری جتنی باپ کی ہے اتنی ہی ماں کی بھی ہے، بلکہ بسا اوقات تو یہ ذمہ داری ماں کی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر بچہ باشعور ہونے تک اپنی ماں کے زیر تربیت رہا کرتا ہے، بچہ اپنی ماں کے ہی ساتھ کھیلا کرتا ہے، اسی کی گود میں رہ کر کے بڑا ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر ایک ماں سدھر جائے تو اس کا بچہ سدھر جایا کرتا ہے، ایک ماں سدھر جائے آنے والی نسلیں سدھر جایا کرتی ہیں، اگر ایک ماں دیندار ہو جائے آنے والے بچے دیندار ہو جایا کرتے ہیں، آنے والی نسلیں سدھر جایا کرتی ہیں، اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ غیرت دینی بھی منتقل کر دے تو وہ بچہ پہاڑوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بچہ پہاڑوں سے مقابلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اسلام کی خواتین ایسا کر سکتی ہیں، اسلام کی مائیں اپنے بچوں کو اسلام کے طریقے پر تربیت دے سکتی ہیں۔ اگر اسلام کی خواتین اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دے دیں تو وہی بچہ اسلام کے تحفظ کے لیے اعلیٰ ترین کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مسلمانوں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بچہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، بولو مت، بالکل تھوڑی دیر بس سن لو، 2-4 منٹ کی بات ہے یار، ایسے ظلم ہو رہے ہیں اور پھر بھی تم بول رہے ہو یار۔ کم سے کم یہاں بیٹھے ہو، جو اپنا ٹائم دیا، اپنا وقت دیا ہے، تو یہی سوچ کر کے دے دو کہ فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ہمارے بیٹھنے کے صدقے ان کو ظلم سے نجات دے، یہی سوچ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آج یار کیسے حالات ہیں امت کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان 17-18 دنوں میں مسلمان بچے اور عورتیں جا چکے ہیں اس دنیا سے، غزہ اسٹریپ میں کئی لاکھ کی تعداد میں۔ خبریں سچ نہیں بتاتی ہیں ساری، کبھی آپ یہ سوچتے ہیں۔ بہرحال صحیح سے بیٹھیے، اللہ کے رسول کی جانب لو لگا کر کے اس پروگرام میں بیٹھیں اور غور سے سنتے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کی گود میں پرورش پاتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو تربیت دی جاتی ہے، جس کو محبت دی جاتی ہے، جس کے ذریعے کسی کا ایموشنل اٹیچمنٹ وابستہ ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف ماں سے ہوتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ کر کے زبان بولتا ہے، اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے، فادری زبان نہیں کہا جاتا ہے، مدر لینگویج کہتے ہیں، فادر لینگویج نہیں کہتے۔ ماں کو اللہ نے ایسی شان دی کہ جب بچہ ابھی لفظوں کو بولنا نہیں جانتا ہے، ابھی حرفوں کی ادائیگی اسے نہیں آئی، لیکن وہ بچہ اپنے ہونٹوں کو حرکت کرے تو اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے۔ بچے کو اگر
درد ہو تو اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے، اگر بچہ پیاسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سمجھنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، اگر بچہ بھوکا ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، اگر بچہ آدھا لفظ بولے تو کوئی نہیں سمجھتا لیکن اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے۔ نشان دی ہے اللہ کریم نے ایک ماں کو، اعلیٰ ترین احساسات دلانے کی ضرورت ہے مسلمانوں آج کے اور کے نوجوانوں۔ اے نوجوانوں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنی زندگی جی لی آپ نے کیا کیا ہے آج تک یہاں کر کے؟ کیا آپ نے نمازیں پڑھی؟ کیا آپ نے نیک اعمال کر لیے؟ کیا صرف اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا عاشق کہتے رہو گے تو عاشق بن جاؤ گے؟ نہیں بن سکتے، عمل کرنا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی۔ ہمارے نبی نے تو کس قدر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث پاک، پہلے قرآن کریم کی آیت، اللہ کا ارشاد، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے اور تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، مسلمانوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والے۔ اور ایک حدیث پاک، سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ گریہ ازاری کر رہے ہیں، آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے رونے کا سبب پوچھو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کی، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے اللہ معلوم کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل رونے کا سبب ہے اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں، اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں، مولا میری امت کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل سن کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ ہم اپنے محبوب کو راضی کر دیں گے، اس کی امت کے بارے میں ہم اپنے محبوب کو راضی کر دیں گے اور ہم اپنے محبوب کو غمگین نہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جانی برادر، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہو، بات لمبی ہو رہی ہے بس چند منٹ ہو، کیا تم نے سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ یعنی سچی محبت ہو، وہ تیری اچھی بات سن کر کے ناراض ہو اور اس کو محو کرنے یعنی ختم کرنے کی فکر میں لگی رہے؟ اور پھر محبوب بھی کیسا جو جان ایمان و کان احسان ہے، ایسا محبوب کہ جس کی جمال جہاں آرا کی نظیر نہیں ملتی۔ خامہ قدرت یعنی قدرت کی قلم نے اس کی تصویر بنائی اور ہاتھ کھینچ لیا کہ اب دوبارہ کسی اور کے لیے ایسا نہ لکھا جائے گا۔ کیسا محبوب جس کو اس کے مالک حقیقی نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا۔ کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا اور رات کا سونا ترک کر دیا اور تم رات دن اسی کی نافرمانی میں نافرمانی میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو۔ وہ تو رات دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہماری مغفرت کی دعا کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ وہ راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، حالانکہ رات کو اللہ نے آسائش کے لیے بنایا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کا پیارا محبوب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے امت کے لیے۔ اور وہ رات جو اپنی تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ سکون کیا جائے، ہر انسان کا دل آرام کی طرف جھکتا ہے، اور ایسے وقت میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے گرم بستروں میں اور نرم تکیوں میں محو خواب ہوتے ہیں، اور وہ جو محتاج بے نوا ہے وہ بھی اپنی 2 گز کی کملی میں پیروں کو پھیلائے ہوئے
ہے ایسے سہانے وقت میں، ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ راحت و آسائش کو چھوڑ کر، راحت و آسائش کو چھوڑ کر اور خواب و آرام سے منہ مول کر جبین نیاز آستانہ عالیہ پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا میری امت بدکار ہے، میری امت کو بخش دے، مولا میری امت خطا کار ہے، میری امت کی مغفرت فرما دے، مولا میری امت کے ہر فرد کو آتش دوزخ سے بچانا۔ اور ابھی بات ہی ختم نہیں ہوتی، ہم چلے پچھلے دور میں جب وہ محبوب اس دنیا میں تشریف لایا، آتے ہی سجدہ کر لیا، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا۔ آج تک جتنے مسلمانوں نے سجدہ کیا ہوگا سب نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا، لیکن وہ ذات ایسی ہے جو اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے اور اپنی امت کو یاد کرتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت پر رحم فرما دے، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزارنا۔ اور اپنی پوری زندگی اسی طرح سے امت کی یاد میں گزار دیا۔ اور جب وہ پیارا محبوب، رب کا پیارا محبوب اس دنیا سے جا رہا ہے، جب آپ کے جسم مبارک کو قبر انور میں اتارا جا رہا ہے، صحابہ کی نظر رخ انور پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں لب جاں بخش کو جنبش ہے، لبہائے مبارکہ کو حرکت ہو رہی ہے۔ صحابہ نے کان لگا کر کے سنا، آہستہ آہستہ سرکار کی زبان پر یہ آ رہا ہے، امتی امتی۔ اے مسلمانوں، وہ رب کا محبوب دنیا میں آیا تھا امت کو یاد کرتے ہوئے، وہ پوری زندگی گزار کے چلا گیا تمہیں یاد کرتے کرتے، اور جب دنیا سے گیا ہے تب بھی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، عجیب سختی کا دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ننگے پاؤں ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، حساب کا دغدغہ ہوگا، ملک قہار کا سامنا ہوگا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار۔ اس دن جہاں بھی جائیں گے سوائے نفسی نفسی اذهبوا الى غیرے کے کچھ جواب نہیں پائیں گے۔ مسلمانوں ایسے وقت میں بھی یہی محبوب غمگسار کام آئے گا، لوگوں ایسے وقت میں بھی یہی محبوب کام آنے والا ہے، اسی کے زور بازو سے شفاعت قفل شفاعت کھولا جائے گا اور یہ اپنے سر سے امامہ اتاریں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ایسے محبوب آقا غمگسار غمخوار آقا کی فضیلتوں کو مٹانا، رات دن ان کے اوصاف کی نفی کی فکر میں رہنا، ان کی نافرمانی پر کمر بستہ ہونا، یہ کہاں کی انصافی ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ اگر تم نے اپنی زندگی کو ان کی سنت پر عمل کرنے میں گزارا، اگر تم نے اپنی زندگی کو سنت رسول کے سانچے میں ڈھال کر کے گزارا تو وہ محبوب راضی ہو جائے گا، اور وہ محبوب راضی ہو جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو تمہارا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ مسلمانوں ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، مسلمانوں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، خالی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ بے شک بے شک صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، کیسی شان ہے آپ کی۔ ہم اپنی بات کریں، اگر ہم میں سے کسی کو دولت مل جائے سب سے بڑا مغرور بن جاتا کہ میں سب سے بڑا مالدار ہو گیا، کسی کو اقتدار مل جائے تو اپنے سامنے کسی کی حیثیت نہیں سمجھتا، کسی کو بولنے کا سلیقہ آ جائے دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کسی کو علم آ جائے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عزت دار سمجھتا ہے۔ مسلمان وہ میں کہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کی تاجدار اونچے اونچے تخت پر بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اونچا ٹیلا بنوا دیں، اونچا چبوترا بنا دیں، آپ اس پر جلوہ گر ہوا کریں تاکہ آنے والا شخص دیکھ لے کہ یہی ہے محمدی عرب، یہی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار۔ مسلمانوں غور سے سنو، نبی اکرم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم جس کے لیے اللہ نے ساری بلندیاں بنائی، جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو، سارے عالم کو بنایا، جس کے لیے سارے امتیازات پیدا کیے گئے،
وہ کہتا ہے کہ میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا تھا اے میرے پیارے صحابہ میں بندہ بن کر آیا ہوں اور بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مسلمانوں بندہ بن کر کے آیا ہوں اور بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اندر بندہ پن ہے کہاں، ہمارے اندر بندگی ہے کہاں. ارے حضرت ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ زمین پر جھوٹے خداؤں میں پوجا جانے والا خدا، سب سے زیادہ پوجا جانے والا خدا انسان کا نفس ہے. انسان نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے، جو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے. اور مسلمانوں اگر یہی چیز اسی نفس کی پیروی کی، اسی نفس پر عمل کرتے رہے تو پھر ٹھکانہ غلط جگہ ہونے والا ہے. اور اگر نفس پرستی کو باہر نکال دیا تو تمہیں کہیں خدا کی معرفت نصیب ہو. نوجوانوں آج اس جوانی کے نشے میں، جوانی کے غرور میں چل رہے ہو. آج جو راتیں گزرتی ہیں فون پر بات کرنے میں، فون کو چلانے میں، اسی طرح سے ہماری راتیں گزر رہی ہیں. دن عیاشیوں میں، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے میں. نوجوانوں یاد رکھو اللہ نے یہ جوانی دی ہے تو اس کو لے بھی لے گا. جوانی یہ رخصت ہونے کے لیے آتی ہے. اللہ کریم نے ہزاروں جوانوں کی جوانی کو خاک میں ملایا ہے. مسلمانوں یاد کرو ان جوانوں کی جوانی کو جو کبھی فاتح اندلس ہوا کرتے تھے، جو کبھی فاتح بیت المقدس ہوا کرتے تھے، جو کبھی جن نے کبھی قیصر و کسریٰ کی دولت کو اپنے پیروں تلے روندا تھا. لیکن آج ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں اسی طرح سے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو نوجوانوں، اگر اللہ کریم کو اس جوانی کے نشے میں غضب کو، اس کے غضب کو چیلنج کرو گے تو اللہ چیلنج کو قبول کرنے والا ہے. اس نے ہزاروں جوانوں کی جوانی کو خاک میں ملایا ہے. اور اگر یہی اسی طرح سے ہمارا رویہ رہا تو ہمارا ٹھکانہ تو غلط جگہ ہوگا ہی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جوانی کے عالم میں بڑی اچھے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی بڑے اچھے سے گزر رہی ہے. لیکن جو اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے اللہ کریم اسے دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے. اللہ کریم اسے دنیا میں ہی ذلت سے، اسے رسوائیوں کا سامنا کرا دیا کرتا ہے. یہ اللہ کریم کی شان ہے. یہ اللہ کریم جہاں وہ رحمان ہے، جہاں وہ رحیم ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے. اے نوجوانوں ایک وقت آئے گا جب جوانی کی صبح ڈھلے گی اور بڑھاپے کی شام آئے گی. اس وقت میں اپنی جوانی کو یاد کرو گے اور رہو گے کاش ہم نے اپنی جوانی کو عبادت الہی میں گزارا ہوتا، کاش ہم نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کرنے میں گزارا ہوتا، کاش ہم نے اپنی جوانی کو سنت رسول پر عمل کرنے میں گزارا ہوتا. لیکن اس وقت یاد کرو گے، احساس کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب بڑھاپا آئے گا اس وقت میں آپ کے بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے پوتا پوتی ظاہر میں تو آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہوگی آپ تنہائی محسوس کریں گے. اس لیے کہ جو اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے اللہ اسے تنہا کر دیا کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دیا کرتا ہے. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی تنہائی میں بھی انجمن آرائیاں ہوا کرتی ہیں. بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام. مسلمانوں ضرورت ہے اس نشے کو دور کرنا، اس غرور تکبر کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، رب کی اطاعت کرنی ہوگی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں موت بڑھاپے میں ہی آئی. نہ جانے کتنے جوانوں کو ہم نے دیکھا اس دنیا سے جوانی میں ہی گزرتے. ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور جب راتوں کو موبائل چلاتے ہو 12 بجے تک 1 بجے تک تو ظاہر ہے صبح تو اٹھو گے ہی نہیں. نماز ایک بات اور کہہ دوں، آخری بات دیکھیے، یہ جو پرندے یہ رات کو جلدی سوتے ہیں، مرغ جلدی سوتا ہے، صبح جب ہوتی ہے جب تڑکا ہوتا ہے یہ پرندے اپنی غذا تلاشنے کے لیے چہچہاتے ہوئے نکلنے لگتے ہیں. یہ چہچہاتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. مرغ اٹھتا ہے جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے، بانگ دیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے. لیکن ایک کتا یہ شروع میں رات کے پہلے حصے میں جہاں بھونکا وہاں بھونکا اسی طرح سے بھونکتا رہتا ہے
اور جس وقت میں رحمت کے فرشتوں کا آنے کا وقت ہوتا ہے، یہ کتا کبھی نالی پہ پڑ کے سو گیا، کبھی بیچ راستے میں سو گیا، اسی طرح سے سو جاتا ہے۔ رب کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں لیکن یہ کتا سو رہا ہے۔ جس وقت میں رب کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، پرندے ان کو دیکھتے ہیں، مرغا ان کو دیکھتا ہے، اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جلدی سویا تھا، جلدی ہے۔ اب اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں، اگر تمہیں کتے والی زندگی منظور ہو تو موبائل چلانا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، اور اگر تمہیں مرغے کی زندگی، تمہیں پرندوں کی زندگی پسند ہو تو پھر رات کو جلدی سونا اور صبح کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ تمہارے ہاتھ ہے، تمہیں کس طرف جانا۔ بہت اچھا پیغام۔ کتے والی زندگی آج اکثر ہمارے نوجوان جی رہے ہیں۔ اکثر رات کو دیر سے سوئے تھے، صبح ہو گئی، ارے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہے۔ ارے بھئی اللہ کے یہاں یہ بہانہ نہیں چلنے والا، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے بڑی لمبی راتیں بنائی ہیں، اس رات میں آرام کر اور پھر صبح ہوتے ہی مسجد میں جا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے۔ صبح میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائے گا، اللہ کریم تجھے دولت سے مالا مال۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یا من متع بالدنیا وزینتها ولا تنام عن اللذات عیناہ۔ اے وہ شخص جس نے جو دنیا اور اس کی زینت سے لطف اندوز ہو اور جس کی آنکھیں دنیاوی لذتوں سے نہیں بھری، شغلت نفسک فیما لیس تدرکہ تقول للہ ماذا حین تلقاہ۔ اے شخص، تو نے اپنے آپ کو اس چیز کے حاصل کرنے میں لگا لیا جس کو تو حاصل نہیں کر سکتا، جو امپوسیبل ہے، اور سوچ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو پھر اللہ کو کیا جواب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کا فرمان ہے قل متاع قلیل، محبوب فرما دو دنیا کا سامان کم۔ ہمارے البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں؟ سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں؟ ذکر حق، ذکر خدا کی تم کو عادت کیوں نہیں؟